صاحب قبلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت میں ڈوب کر اس انداز سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ ایک اللہ کے گھر کی نئی تعمیر کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول علماء اہل سنت، مولانا ابو الحسن نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ آج ہماری اس بزم کے خطیب خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ میں بس 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسجد و مدرسہ ضیاء اسلام کے سنگ بنیاد کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی اس گھر کے تعمیری کام کو آسانی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچا دے۔ عزیزو، ہمارے جسم میں جو حیثیت دل کی ہے، مسلم معاشرے میں وہی حیثیت مسجد کی ہے۔ انسان کے جسم میں اگر دل چلنا بند ہو جائے، خون سپلائی کرنا وہ روک دے، تو چند منٹوں کے بعد انسان زمین پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی مسلم معاشرہ مسجدوں سے خالی ہے، کسی مسلم معاشرے میں مسجد نہیں ہے، تو آپ یقین جانیے اس سوسائٹی میں بسنے والے مسلمان کہنے کے لیے تو زندہ ہوں گے، ورنہ حقیقت میں وہ مردہ ہیں۔ ان کی روح کو کوئی خوراک نہیں مل پائے گی، ان کے دل کو کوئی غذا نہیں مل پائے گی۔ یہ مسجدیں ہیں جہاں مکاتب کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا کر ہم ان کو ان کے روح کی غذا دیتے ہیں۔ جمعہ کی تقریر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر کے، ان کے دلوں کو پاک کر کے ان کو روحانی غذا فراہم کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی دل کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی غذا بازار سے مل جائے گی، جسم کی غذا ہوٹل پہ مل جائے گی، جسم کی غذا دکان پہ مل جائے گی، مگر روح کی غذا صرف مسجد میں ملے گی، دل کی غذا صرف مسجد میں ملے گی۔ اس لیے کامل طور پر ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے مسجدوں کی ضرورت بالکل اسی طرح ہے جس طرح جسم کو باقی رہنے کے لیے، جسم کے رگوں میں خون کے رواں دواں ہونے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں، مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کی خدمت کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار نیکیاں ہوگی، ان کے بے شمار اچھے اعمال ہوں گے، مگر پڑھیے قرآن اٹھا کے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی جس نیکی کا ذکر
بڑے اہتمام کے ساتھ کیا ہے، بڑی شان کے ساتھ کیا ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی نیکی ہے، وہ اللہ کے گھر کو بنانے کی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر اہتمام کے ساتھ اللہ حضرت ابراہیم کی اس نیکی کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے محبوب ذرا یاد کرو اس نیکی کو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل اینٹیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے اور ابراہیم اس کو اس کی جگہ پہ رکھ رہے تھے، یہ ادائیں اللہ کو کتنی پسند آئی، یہ ادائیں اللہ کو کس قدر محبوب تھی کہ اللہ نے اس کلام میں اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جو کلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت جب کہ اللہ کے گھر کو بنایا جا رہا ہو، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہو، وہ گھڑی مقبول گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی بڑی تمنا تھی کہ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں آئیں، میری اولاد میں آئیں۔ یہ بڑی تمنا تھی، بہت بڑی دعا تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ دعا کسی اور موقع پر نہ کی، یہ دعا کسی اور گھڑی میں نہ کی۔ بڑی دعائیں بڑے موقع پر کی جاتی ہے، وقت دیکھ کر کی جاتی ہے، جگہ دیکھ کر کی جاتی ہے۔ ہم عام طور پر جو دعائیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے وہ دعا کروں جو میرے لیے بہت اہم ہو، وہ مطلوب اللہ کی بارگاہ میں رکھوں جو میرے لیے بہت اہم ہو۔ حضرت ابراہیم کی یہ بہت بڑی تمنا تھی، اللہ میری اولاد میں اپنے محبوب کو بھیجے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے کب کی؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسی وقت دعا کی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ سوچیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرے خلیل اللہ تو اللہ اس نیکی کا ذکر کرتا ہے، اور اس گھڑی میں جو دعائیں کی ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے گھر کو بنانے کی نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بلکہ جس وقت اللہ کے گھر کی تعمیر ہو اس وقت دعائیں کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کتنا پسند ہے اللہ کو یہ عمل، کس قدر محبوب ہے اللہ کو یہ نیکی، کتنا اچھا ہے اللہ کی نظر میں یہ عمل۔ اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں مسجد کی کتنی ضرورت ہے۔ کسی معاشرے میں اگر مسجد ہو، کسی مسلم سوسائٹی میں اللہ کا گھر ہو، اور اللہ کے گھر کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو صحیح طور پر ادا کیے جائیں، اللہ کی قسم اس وقت زمین پر بسنے والے مذاہب کے ماننے والوں میں ایسا خوبصورت نیٹ ورک سسٹم نہیں ہے جو مسجدوں کی شکل میں اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، دکان کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو، یا پوری سوسائٹی کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہو، اگر مسجد کے حقوق ادا کیے جائیں تو سارے مسئلے مسجد سے ہی حل ہو جائیں گے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، مسجد بناتے کیوں ہیں؟ نماز کے لیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیجئے، اگر معاشرے میں بسنے والے غریب امیر گورے کالے نماز کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں، آپ کو پتا ہے اس پابندی سے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بچ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور آپ یقین جانیے مسجد سے جو روحانی پاور لے گا، مسجد سے جو روحانی طاقت لے گا، گھر کا مسئلہ ہو آسانی سے حل کر لے گا، دکان کا مسئلہ ہو آسانی سے حل کر لے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس وقت ہمارا معاشرہ جل رہا ہے بغض کی آگ میں، جل رہا ہے حسد کی آگ میں، جل رہا ہے آپسی عداوت کی آگ میں، ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر حسد کی آگ میں معاشرہ جل رہا ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، پڑوسی کا کیا حق ہے کوئی خبر نہیں، کون کھا کے سو رہا ہے کون بھوکا سو رہا ہے کوئی خبر نہیں، کسی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں، پتھر ہو گیا ہمارا دل، بے جان ہو گئے ہم۔ مگر آپ یقین جانیے اگر مسلمان مسجد کے حقوق ادا کریں،
5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، امام سے بھی مصافحہ کریں، مقتدیوں سے بھی مصافحہ کریں، اور مصافحہ کرتے کرتے صرف سلام کے بعد اتنا پوچھ لیں، خیریت ہے؟ اللہ کی قسم غریبوں کے دکھ حل ہو جائیں گے، غریبوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب تک ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پتہ نہیں چلے گا، ایک دوسرے کے حالات معلوم نہ ہوں گے، ہم اپنے اندر انسانیت کا درد کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کوئی سلام پھیرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، کوئی سنت پڑھے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ مصافحے کی سنت اٹھ گئی، ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے کی سنت اٹھ گئی۔ زندہ کیجئے اس سنت کو، آباد کیجئے اس سنت کو۔ مسجد کا حق ہے ہم پر، کیا حق ہے؟ صرف یہی کہ بس اینٹوں سے سجا دیا، صرف یہی کہ قمقمے لگا دیے، صرف یہی کہ اچھے ماربل لگا دیے؟ نہیں نہیں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ سجدوں سے آباد کریں، یہ حق ہے۔ اس کی صفائی کا اہتمام کریں، یہ حق ہے۔ پہلی صف میں جائیں، حق ہے۔ مسجد کا یہ حق ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑے اس کا اہتمام کریں، مسجد کے امام کی ضروریات پوری کریں، یہ مسجد کا حق ہے۔ اور ہر حق کے بارے میں اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا۔ مسجد بھی بنا دی، ڈھنگ کا امام نہیں رکھا، امام رکھا لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ کسی اچھے عالم کا انتظام کرتے، بھلے جھوپڑی ہوتی، کم سے کم دین کا کام تو ہوتا، کم سے کم دین کی بات تو پہنچتی، کم سے کم دین کا پیغام تو پہنچتا۔ مسجدوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا پڑے گا۔ مسجدوں کی اہمیت کو آپ محسوس کریں۔ میرے آقا مکی دور میں ہے، آپ نے کبھی محسوس کیا 23 سال کی مدت میں مصطفیٰ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا حیران ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی مگر آج بھی حضور کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ کسی مذہب کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ یہ انقلاب آیا کہاں سے؟ 23 سال میں جنگیں بڑی کم ہوئی ہے، یہ انقلاب آیا کہاں سے؟ مصطفیٰ کے عظیم منصوبے کے تحت۔ آپ چاہے مکی زندگی پڑھیں چاہے مدنی زندگی پڑھیں، میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ عبادت کر سکیں، جہاں ان کو دین سکھایا جا سکے۔ چنانچہ مکی زندگی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے صحن کو اس چیز کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح دار ارقم کو، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس جگہ کو استعمال کیا، وہاں نماز بھی ہوتی تھی، مسلمانوں کو دین بھی سکھایا جاتا تھا۔ ادھر مکہ پر ظلم، مکہ والے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ادھر میرے آقا دار ارقم میں نماز سکھا رہے ہیں، عبادت سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں۔ مسجدیں اور مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، یہ آخری جملے ہیں، شاید اس بات کو آپ محسوس کر سکیں کتنا ضروری ہے مسجدوں کا وجود، کتنا اہم ہے مسجد، کس قدر اہم ہے مسجدیں ہمارے لیے۔ میرے آقا مدینے میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہی ایک خالی جگہ ملتی ہے، فوراً فرماتے ہیں یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ کس کی جگہ ہے؟ حضور یہ 2 یتیموں کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ان کو بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا تمہاری جگہ ہے؟ جی حضور ہماری جگہ ہے۔ فرمایا کیا قیمت لوگے اس کی؟ حضور کس لیے مانگ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حضور ہم اس کو کس لیے مانگ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ کا گھر بنائیں گے، نمازیں ہوگی، سجدے ادا کیے جائیں گے، دین سکھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان 2 یتیموں نے کہا حضور یتیم ضرور ہیں، باپ کا سایہ نہیں ہے، مگر آقا اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں تو قیمت آپ سے نہیں لیں گے، قیمت بھی ہم قیامت میں اللہ سے لیں گے، اس کا صلہ بھی اللہ سے لیں گے۔ ہو سکے تو 1 اینٹ کا خرچہ دے دو، ہو سکے تو 1 مصلی کی جگہ وقف کر دو، چلے جاؤ گے دنیا سے۔ نہیں معلوم کون سا اللہ کا نیک بندہ وہاں سجدے کرے گا، وہاں عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، نماز تہجد پڑھے گا، اور کسی ایک کی نماز، تلاوت، سجدہ قبول ہو جائے، قبر میں جائیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ مگر آپ سوچیں مصطفیٰ مکہ میں بھی مسجدوں اور مدرسوں کا اہتمام کرتے رہے، اور جب مدینہ پہنچے تو تقریباً تحقیق کے مطابق 13 سے زیادہ مسجدیں حضور نے اپنی زندگی میں بنوا ڈالی۔ آپ سوچیں اگر مسجد اہم نہ ہوتی تو حضور قدم رکھتے ہی مسجد کی فکر کیوں کرتے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو روحانی غذا دینے کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے، ان تک دین پہنچانے کے لیے ایک ایسا مرکز ضروری ہے، اسی لیے مسجدیں بنائی جاتی ہے۔ اور کل سے زیادہ ضروری آج مسجدیں ہو گئی ہے۔ ماحول دیکھ رہے ہیں آپ، جوان کس طرف جا رہے ہیں، نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ بس یہ آخری جملے کہہ رہا ہوں، مسجدیں بنائیے، آباد کیجئے اور دین سکھانے کا اہتمام کیجئے۔
اللہ کی قسم بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت مسجدوں کا وجود. اگر اس وقت ہم نے مسجدوں کے ذریعے نئی نسل کو دین نہ سکھایا، دین سکھانے کا اہتمام نہ کیا، اور بالغ ہونے سے پہلے ان کو دین نہ پلایا، تو ان کے ایمان کی حفاظت آگے بہت مشکل ہے. مسجدوں کا وجود ہر اعتبار سے ضروری ہے، چاہے ہمارے گھر کا مسئلہ ہو معاشرے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو. مسجد کا حق اگر صحیح طور پر ادا کیا گیا تو انشاءاللہ معاشرہ جنت نشان بن جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہر طبقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد رکھے اور اس مسجد کے تعمیراتی کام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.